یہ جنوری کی ایک بے حد سرد رات تھی، ایسی رات جس میں ہوا سانس لیتے ہوئے بھی سینہ چیر دیتی ہے۔ پورا علاقہ قہر کی موٹی چادر میں لپٹا ہوا تھا، جیسے کسی اندیکھی طاقت نے زمین کو اپنی مٹھی میں جکڑ رکھا ہو۔ درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے نیچے جا چکا تھا اور ہر چیز ساکت مردہ سی لگ رہی تھی۔ سلیم، جس کی عمر کوئی 45 برس کے قریب تھی، اپنی زنگ آلود ہونڈا موٹر سائیکل کو کچی پتھریلی راہ پر دھکیلتا جا رہا تھا۔ وہ پیشے سے ایک خانہ بدوش سوداگر تھا جو دیہات میں جا کر کنگن، تعویذ، کنگھی، سرما اور ٹوٹکے بیچا کرتا تھا۔ اس کے ہاتھ سردی سے سن ہو چکے تھے، اس کے دانت بے اختیار بج رہے تھے اور خاموش جنگل میں یہ آواز کسی نحوست کا اعلان لگ رہی تھی۔ اس نے اپنی بوسیدہ شال کو گردن کے گرد اور مضبوطی سے لپیٹا، مگر سردی تھی کہ جیسے روح تک اترتی جا رہی ہو۔ اچانک دور کہیں الو کی آواز گونجی۔ سلیم کا دل دھک سے رہ گیا، ہونٹ کانپ رہے تھے، آواز باہر نہیں آ رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اگر اگلے 1 گھنٹے میں کوئی پناہ نہ ملی تو صبح تک اس کی لاش بھی قہر کا حصہ بن چکی ہوگی۔ تبھی اس کی نیم مردہ آنکھوں نے کچھ دیکھا۔ قہر کے پردے کے پیچھے ایک مدھم سی روشنی مسلسل جل بجھ رہی تھی۔ سلیم رک گیا۔ دماغ کہہ رہا تھا شاید مجھے نہیں جانا چاہیے، یہ فریب ہو سکتا ہے، مگر جسم چیخ رہا تھا یہی آخری امید ہے، شاید کوئی سرکاری چوکی ہو یا کسی چرواہے کی جھونپڑی۔ اس نے موٹر سائیکل موڑی اور پوری قوت سے اس روشنی کی سمت بڑھ گیا۔ جیسے جیسے وہ قریب پہنچا، ایک عجیب سی بو اس کے نتنوں میں گھس گئی، گیلی لکڑی، جلتی ہڈی اور صدیوں پرانی نمی کی بو۔ سامنے ایک شکستہ سی عمارت تھی، مٹی کی دیواریں، ٹوٹی ہوئی چھت اور دروازے پر ایک لالٹین جس کی لو بے قرار تھی۔ سلیم نے شکر کا سانس لیا۔ یا اللہ تیرا شکر۔ اس نے موٹر سائیکل ایک طرف ٹکائی، اندر سے ایک بھاری آواز آئی، آ جاؤ مسافر، دروازہ کھلا ہے۔ آواز میں عجیب کھنک تھی، جیسے قبر کی گہرائی سے آ رہی ہو۔ سلیم اندر داخل ہوا۔ اندر ایک انگیٹھی جل رہی تھی اور اس کے گرد 3 لوگ بیٹھے تھے۔ ایک سفید داڑھی والا بوڑھا، ایک لمبے قد کا آدمی جس کی آنکھیں غیر فطری حد تک کھلی تھیں، اور ایک عورت جو برقعے میں کونے میں بیٹھی تھی۔ آؤ، آگ کے پاس بیٹھو۔ بوڑھے نے کہا۔ آگ کی حدت نے سلیم کو لمحہ بھر کو زندہ کر دیا۔ بابا، اگر ہو سکے تو چائے مل جائے؟ سلیم نے کپ کپاتی آواز میں کہا۔ ملے گی، ضرور ملے گی۔ تیسرے آدمی نے کہا، جو اب تک خاموش تھا۔ لیکن سلیم نے محسوس کیا کہ اس جگہ کوئی عام سرائے جیسی بات نہیں تھی، نہ قہقہے، نہ برتنوں کی آواز، نہ زندگی کی جنبش، بس خاموشی۔ سلیم نے بات بڑھانے کی کوشش کی۔ بابا، آپ لوگ یہیں رہتے ہیں؟ بوڑھے نے سلیم کو ایسے دیکھا جیسے اس کی کھال کے نیچے جھانک رہا ہو۔ ہم سب یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں بیٹا، کچھ اپنی مرضی سے، کچھ سزا کے طور پر۔ سلیم کو عجیب سا لگا۔ اتنے میں عورت نے ہلکی سی کراہ بھری۔ اچانک انگیٹھی کی آگ نیلی ہو گئی، کمرے کا درجہ حرارت گرنے لگا۔ لمبے قد والے آدمی نے غصے سے کہا، فضول باتیں مت کرو، چائے پیو اور نکل جاؤ۔ مگر اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ بوڑھے نے آہ بھری۔ اسے سچ جاننے دو، یہ رات ویسے بھی مکمل ہونے والی ہے۔ پھر اس نے کہانی شروع کی۔ یہ جگہ کبھی نور آباد کہلاتی تھی، یہاں ہنستا بستا گاؤں تھا، اسی گاؤں میں ایک لڑکی تھی، زرینہ۔ بوڑھے نے کونے میں بیٹھی عورت کی طرف اشارہ کیا۔ سلیم کی سانس رک گئی۔ بوڑھے کی آواز بھاری ہو گئی۔ لمبے آدمی نے تڑپ کر کرسی پکڑ لی۔ زرینہ گاؤں کی آنکھوں کا تارا تھی، نرم دل اور پاکیزہ تھی، اور اس کی منگنی ہو چکی تھی ایک غریب بڑھی کے بیٹے حارث سے۔ مگر گاؤں کا نمبردار ملک شفیق اسے اپنی ملکیت سمجھنے لگا۔ زرینہ نے انکار کیا، اور انکار طاقتور کو پسند نہیں آتا۔ ایک سرد رات ہم تینوں اس کے گھر گئے۔
बूढ़े की आवाज लरज गई। सलीम का जिस्म सुन्न हो चुका था हम सब उसी रात मर गए। और फिर बूढ़े के ये कहते ही खामोशी छा गई। औरत ने आहिस्ता से सर उठाया। उन्होंने मुझे मार दिया। उसकी आवाज में सदियों का दर्द था। सलीम चीख न सका। बूढ़े ने कहा, और तब से हर साल इसी रात से हम यहाँ कैद हैं। औरत आहिस्ता आहिस्ता सलीम के करीब आई। उसने हाथ बढ़ाया। भाई, मेरे हाथ खाली रह गए थे, क्या तुम मुझे चूड़ियां पहना दोगे? सलीम के आंसू बहने लगे।